سے منع نہیں کرتا بلکہ ترقی کو پسند کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میں ترقی کو منع نہیں کرتا بلکہ ترقی کو پسند کرتا ہوں، لیکن اسی طرح جس طرح ایک نیک اور مسلمان کو ترقی حاصل کرنی چاہیے، ایسا نہیں کہ ترقی میں دین ہی کو بھول جائے اور خدا کا خیال بھی نہ آئے۔ ترقی اپنی ذات میں بری نہیں اور کوئی نہیں منع کرتا، لیکن ایسی ترقی بھی کیا ترقی ہے جس میں اللہ ہی یاد نہ رہے، جس میں آخرت ہی کو بھول بیٹھے۔ تو ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ہر ترقی اچھی نہیں ہوتی۔ پاؤں پھول گیا بظاہر ترقی تو ہے، لیکن ظاہر اس ترقی کو پسند کرتا ہے۔ پیٹ نکل آیا بظاہر ترقی تو ہے، لیکن اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو جسم کی وہی صحت اور توانائی اچھی لگتی ہے جو ایک حد کے اندر ہو اور مفید ہو۔ تو ایسی بھی مسلمان کی ہر ترقی اچھی نہیں ہوتی، وہی ترقی اچھی ہے اور اس سے کوئی نہیں منع کرتا جس میں اللہ کو نہ بھولا جائے، جس میں آخرت کو فراموش نہ کیے جائے۔ ورنہ تو میاں پاؤں پھول جائے تو ترقی تو یہ بھی ہے، 5 انگلیوں کی بجائے 6 انگلی ہو جائے ترقی تو یہ بھی ہو گئی۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے 2 پاؤں اکٹھے آتے ہیں، تیسرا پاؤں بھی ہے، ترقی تو یہ بھی ہے۔ لیکن کوئی بھی اس ترقی کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہر ترقی اچھی نہیں۔ حضرت فرمانے لگے میں ترقی سے منع نہیں کرتا بلکہ ترقی کو پسند کرتا ہوں، لیکن اسی طرح جس طرح ایک نیک اور مسلمان کو ترقی حاصل کرنی چاہیے، ایسا نہیں کہ ترقی میں دین کو بھول جائے اور خدا کا خیال بھی نہ آئے۔ جو لوگ خدا کو جان لیتے ہیں وہ دنیا سے زیادہ محبت تو کیا بالکل محبت نہیں رکھتے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ وہ دنیا کا استعمال نہیں کرتے، یہ مطلب نہیں کہ وہ دنیا کے اندر مشغول نہیں رہتے، یہ مطلب نہیں کہ وہ دنیا کو اپنی ضرورت کے لیے منہمک نہیں ہوتے، ایسے کہ اللہ بھول جائے، ایسی تعلق کہ اللہ کا حکم ٹوٹنے لگ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ فرمانے لگے کہ وہ آپ کے جسے اللہ رب العزت جو اللہ کو پہچان لیتے ہیں وہ دنیا سے زیادہ محبت تو کیا بالکل محبت نہیں رکھتے۔ دنیا کا وجود ان کی نظر میں کاہ سے زیادہ نہیں، وہ آپ کے بلند قصروں اور محلوں کو دیکھ کر آپ کو دار آخرت کی ترغیب دیتے ہیں، اور جب آپ کو ملتفت نہیں پاتے تو آپ پر ہنستے ہیں اور آپ کی حالت پر یہ کہتے ہیں کہ افسوس کہ آخرت کو بھولا بیٹھا ہے۔ پر اس سامان کو قبلہ اور کعبہ مت بناؤ، اس سامان کو قبلہ اور کعبہ مت بناؤ، اور وہ اہل علم جو خستہ حالت میں ہوں میرے کو چیلے ہوں، حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، یہ وہی لوگ خاصان خدا اور کچھ لے جانے والے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا دنیا کو چھوڑ دو اور تمام تعلقات کو ترک کر دو، بلکہ عرض یہ ہے دنیا میں اس قدر منہمک نہ رہو کہ خدا کو ہی بھول جاؤ، بلکہ دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھو اور خاصان خدا کی عزت کرو، خاصان خدا کی عزت کرو اور دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھو۔ ہم لوگ میں طلب نہیں، اگر طلب ہوتی تو اتباع میں تذلل بھی گوارا ہوتا، یعنی اگر ہم لوگوں میں واقعی سچی طلب ہوتی تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں عاجزی بھی اور جسے کہیں کہ کچھ چلے جانا بھی گوارا ہوتا۔ اگر تم صحابہ سے ارتباط حاصل کرو گے اور ان کا واسطہ ڈھونڈو گے تو یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا صحیح راستہ بتلانے والے یہی لوگ ہیں۔ صاحبو، آپ تو دنیا کو برقع کے اوپر سے دیکھ کر اس کے عاشق ہو گئے، آپ تو دنیا کو برقعے کے اوپر سے دیکھ کر اس پہ عاشق ہو گئے ہو۔ اہل اللہ نے برقع اٹھا کر اس کو دیکھا ہے، اس لیے وہ نفرت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک تفسیر ہے اس آیت کی، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت کی حقیقت میں تفکر کرو۔
دونوں کو برقع کھول کر دیکھو، تم کو دنیا سے نفرت اور آخرت کی طلب ہو جائے گی۔ دنیا کی حقیقت پتہ چل جائے اور آخرت کی عظمت کی معرفت نصیب ہو جائے تو آدمی کا زندگی کا انداز ہی بدل جائے گا۔ پھر آدمی کی زندگی کا انداز ہی بدل جائے گا۔ دنیا ظاہر میں محاسن سے مزین ہے، مگر اندر گوہے موت اور سانپ بچھو بھری ہوئی ہے، اور آخرت ظاہر میں مصائب سے گھری ہوئی ہے، مگر اندر سے نہایت حسین اور دل فریب اور محبوب ہے۔ حجبت الجنہ بالمکارہ، جنت ناگواریوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ وحجبت النار بالشہوات، اور جہنم مزوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، مزوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ تو بظاہر دین کی راہ میں ناگواریاں ہیں، لیکن حقیقت میں اس میں مزہ ہے، حقیقت میں اس میں مزہ ہے۔ تو فرمایا دنیا ظاہر میں محاسن سے مزین ہے، مگر اندر گوہے موت اور سانپ بچھو بھری ہوئی ہے، اور آخرت ظاہر میں مصائب سے گھری ہوئی ہے، مگر اندر سے نہایت حسین اور دل فریب محبوب ہے، جس کی ایک نگاہ کے سامنے سلطنت ہفت اقلیم بھی کوئی چیز نہیں۔ سبحان اللہ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ہفت اقلیم کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ ایسے مزے کی زندگی۔ اب صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی کو دیکھیں تو ان کا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں، لینا دینا ہی نہیں۔ آج بس اوقات ہمیں ان کی زندگی پہ یقین ہی نہیں آتا، اس لیے کہ ان کے سامنے آخرت کھلی ہوئی تھی۔ تھوڑا سا ادھر بیٹھے، ادھر آ جائیں، تھوڑا سا آگے آگے تشریف۔ تو ان کے سامنے آخرت کھلی ہوئی تھی، اور جب آخرت کھلی ہوئی تھی تو دنیا کے ساتھ ایسا رہنا جیسے وہ رہ گئے آسان ہے۔ دنیا میں ایسا رہنا جیسے وہ رہ گئے آسان ہے، اس لیے کہ آخرت کھلی ہوئی تھی۔ اور آج چونکہ آخرت کی حقیقت سے بے خبری ہے، دنیا ہی دنیا ہے۔ بلکہ اگر کوئی سادہ سا آدمی اس انداز کی زندگی اس کو دیکھو، اس کو دنیا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لوگوں کی نظروں میں وہ ناکارہ، اور لوگوں کی نظروں میں وہ ناکام، اور لوگوں کی نظروں میں وہ کم عقل، ٹھیک ہے؟ تو جن خوش نصیبوں کے سامنے آخرت کھل جاتی ہے، ان کی نظروں میں دنیا حقارت ہو جاتی ہے، یہ حقیر ہو جاتی ہے۔ ورنہ تو آدمی اس دنیا کی خاطر ہی مرے جا رہا ہے، مرے جا رہا ہے، مرے جا رہا ہے، مرے ہی جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور قسم کھا کے کہتے ہیں بھائی کہ جو اس دنیا کی خاطر مرے رہتا، مرے جا رہا ہوتا ہے، اسے دنیا کا بھی مزہ نہیں آتا، دنیا کا بھی مزہ نہیں آتا۔ اس کے مزے سے بھی محروم رہتا۔ تو زندگی وہ ہے۔ تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھتے تھے، بس ہم دنیا سے بے توجہ کرنے کی تعلیم نہیں دیتے، بلکہ یوں کہتے ہیں دنیا کی حالت پر کامل توجہ کرو جس سے حقیقت منکشف ہو، نہ تمام توجہ مت کرو کہ ظاہری میں تک رہ جاؤ۔ چنانچہ اس آیت میں بھی اس طرف اشارہ ہے، حق تعالیٰ نے اس میں سبب کفر یہی بتلایا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، صرف دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، اس کی حقیقت سے واقف نہیں، اور جب ظاہر کو دیکھتے ہیں اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ حقیقت سے جانتے تو تم اسے کبھی محبت نہ کرتے۔ کفار کو دنیا کی صرف ظاہری حالت کا علم ہے، اس لیے وہ ایمان سے رکے ہوئی ہیں، یعنی اگر حقیقت دنیا کا علم ہو جاتا تو یہ حالت نہ ہوتی۔ یہاں بھی ظاہری دنیا کے علم کو مذموم کہا گیا ہے، حقیقت علم کو مذموم نہیں کہا گیا، اور حقیقت دنیا کا علم اہل دنیا کو حاصل نہیں۔ لوگ کہتے ہیں علماء ترقی سے منع کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، ہم پر بہتان ہے، ہم ترقی سے کیوں منع کریں؟
جبکہ قرآن مجید میں ہم کو ترقی کا حکم فرمایا ہے اور ارشاد ہے فاستبقوا الخیرات کہ خیر میں باہم سبقت کرو، اور یہی ترقی کا حاصل ہے۔ پس ترقی تو ہمارے نزدیک فرض ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہوگا علماء تم سے زیادہ ترقی کے حامی ہیں، کیونکہ تم نے آج تک اس کو فرض شرعی نہ کہا ہوگا، اس کی فرضیت کو قرآن سے ثابت کیا، بلکہ تم محض اقتصادی تمدنی مصالح کی بنیاد پر اس کے حامی ہو۔ پس ترقی کے ضروری ہونے میں تو کسی کو اختلاف نہ رہا، سب اختلاف اس بات پہ ہے کہ ہم ترقی کے لیے اتنی قید بڑھاتے ہیں کہ خیر میں ترقی ہونی چاہیے آپ پر، اور آپ بس اوقات شر میں ترقی کر رہے ہوتے ہیں۔ ترقی آپ بھی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں، دنیا والے بھی ترقی چاہتے ہیں، اہل علم بھی ترقی چاہتے ہیں، بس ایک قید میں اضافہ بڑھا دو۔ ہم تو کہتے ہیں ترقی فرض ہے، ترقی فرض ہے، ترقی سے کیوں منع کریں؟ ترقی کا ذکر تو قرآن میں فاستبقوا الخیرات، باہم ایک دوسرے سے سبقت کرو، لیکن تم بھی ترقی چاہتے ہو، ہم بھی ترقی چاہتے ہیں، لیکن ایک قید کا اضافہ کر دو، ہم ترقی چاہتے ہیں کس میں؟ خیر میں۔ اگر تمہاری یہ دنیا کا نقشہ خیر بن جائے ترقی کرو، اگر یہ تو دنیا اللہ کا فضل بن جائے ترقی کرو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اگر تمہاری یہ دنیا حسنہ بن جائے ترقی کرو، لیکن اگر اس سے خیر ہی نکل گئی تو بھائی شر میں تو آپ بھی ترقی نہیں چاہتے، برائی میں تو آپ بھی ترقی نہیں چاہتے، تو ترقی سے کوئی نہیں روکتا۔ فرمانے لگے ترقی ضرور کیجئے، بس ایک چیز کا خیال رکھیے کہ بس خیر میں ترقی کریں، آپ یہ قید نہیں بڑھاتے بس، مگر اس قید کے ضروری ہونے سے آپ کو بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ اول تو یہ قید خود قرآن میں موجود ہے فاستبقوا الخیرات، دوسری یہ شر کے مقابلے میں، اور ترقی فی شر کو کوئی عاقل مطلوب نہیں کہہ سکتا۔ اب اختلاف صرف اس میں رہا کہ جس ترقی کے آپ حامی ہیں وہ خیر ہے یا نہیں۔ آپ کو ترقی کے حامی رہنا چاہیے، لیکن بس وہی ترقی جس میں دین سلامت رہے۔ ہم بدون سلامت دین کے ترقی کو ایسا کہتے ہیں جیسے آدمی کے جسم پہ ورم ہو جائے، جیسے آدمی کے جسم پہ ورم ہو جائے، تو ورم میں ترقی تو ہے لیکن اس میں صحت کی سلامتی نہیں ہے۔ جس میں صحت کی سلامتی ہے وہ ترقی اچھی ہے، تو وہ ترقی دنیا کی اچھی ہے جس میں سلامتی دین ہے، جس میں دین کی سلامتی ہے وہ ترقی اچھی ہے۔ تو بھائی ترقی سے منع کوئی نہیں کرتا، لیکن ایسی ترقی نہیں جو ورم کے مشابہ ہو، جو ورم کے مشابہ ہو، ورنہ فی نفسہ مطلق ترقی کی تو وہ تم سے زیادہ حامی ہیں۔ اب میں ترقی کر کے کہتا ہوں، دقت نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا علماء دنیا بھی سکھلاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تاریخ اس امر کی شہادت دے رہی ہے کہ مسلمانوں کی دنیا دین کے ساتھ درست ہوتی ہے، مسلمانوں کی دنیا دین کے ساتھ درست، یہ پوری تاریخ انسانیت اس کی گواہی دیتی ہے کہ مسلمانوں کی دنیا دین سے درست ہوتی ہے۔ اگر آپ ماضی میں مسلمانوں کی ترقی دیکھیں اور غلبہ دیکھیں اور عزت دیکھیں اور عروج دیکھیں تو آپ کو ملے گا اس کے اندر روح کس کی تھی؟ دین کی تھی، دین کے تھی۔ اور آج مسلمانوں کی تنزلی اور پستی اور ذلت اور رسوائی اور شکست دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مادی نقشے اتنے ہیں جس کے ماضی میں تصور بھی نہیں تھا جتنے آج ہیں، لیکن آج یہ ذلت رسوائی یہ شکست کیوں نظر آئے گا؟ آج دین کی روح نکل گئی، آج دین کی روح نکل گئی۔ تو آپ کو تاریخ میں اس بات کی شہادت ملے گی کہ مسلمانوں کی دنیا دین کے ساتھ درست ہوتی ہے،
جب ان کے دین میں ترقی ہوتی ہے تو دنیا بھی ترقی ہوتی ہے، اور جب دین میں کوتاہی ہوتی ہے تو دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے۔ جب ہم دین سکھلاتے ہیں، معاملات، معاشرت، اخلاق کو درست کرتے ہیں، تو گویا ہم دنیا کی ترقی کی تدابیر بتلاتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ والا معاشرت تمہاری ٹھیک کر رہا، تمہارے اخلاق درست کر رہا، اور تمہیں معاملات کے درستگی کی تلقین کر رہا، تو حقیقت میں وہ تمہاری دنیا بھی سنوار رہا اور تمہیں دنیا کی ترقی کے راستے پہ بھی ڈال رہا۔ اس لیے کہ جس قدر تمہارا دین سلامت رہے گا، اسی قدر تمہاری دنیا سلامت رہے گی، اور جتنا تم دین میں ترقی کرو گے اتنا تمہاری دنیا میں ترقی ہوگی۔ اب فرمانے لگے معاملات، معاشرت، اخلاق کو درست کرتے ہیں تو گویا ہم دنیا کی ترقی کی تدبیر بتلاتے ہیں۔ البتہ ہماری تدابیر دوسروں کی تدبیر میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ دوسروں کی تدبیر میں پریشانی زیادہ ہوتی ہے، پریشانی زیادہ ہوتی ہے۔ واللہ العظیم جو لوگ بظاہر نہایت آسائش میں معلوم ہوتے ہیں، ان کی اندرونی حالت اگر دیکھی جائے تو معلوم ہوگا ارے پریشانیوں کا نشانہ یہی ہے۔ ان لوگوں کی حالت پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا۔ میرے ایک استاد نے ایک حکایت بیان فرمائی۔ کوئی شخص حضرت خضر کی ملاقات کے لیے دعا کیا کرتا تھا۔ ایک روز حضرت خضر تشریف لائے اور دریافت فرمایا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ایسی دعا کر دیجئے کہ دنیا میں مجھے کوئی غم نہ ہو، دنیا میں مجھے کوئی غم نہ ہو۔ فرمایا یہ دعا تو کر نہیں سکتا، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جس شخص کو سب سے زیادہ بے غم دیکھے اس کی موافق تیری حالت ہونے کی دعا کر دوں۔ یہ دعا تو نہیں کر سکتا، البتہ دنیا میں تم ایسے شخص کو دیکھو جس کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ بالکل بے غم ہے اور بڑے مزے میں، تو یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تجھے بھی ویسا کر دے، ایسے شخص کو منتخب کر لے۔ پھر وہ پھرتا پھرتا حیران ہو گیا، کوئی امیر رئیس بے غم نہ ملا۔ آخر ایک جوہری کو دیکھا جو صبح کو دکان پہ آتا، خوبصورت لڑکے اس کے ساتھ ہوتے، بہت سے نوکر چاکر بھی ہمراہ آتے، صبح سے شام تک خرید و فروخت کرتا، غربا کو بہت کچھ خیرات کرتا۔ اس نے اس کی مجموعی حالت سے خیال کیا کہ یہ ضرور بے غم ہوگا، بڑے مزے میں ہوگا، سونا بیچتا ہے، ہیرے بیچتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، بچے بھی اتنے خوبصورت نوجوان اس کے ساتھ ہیں، بڑے مزے میں ہوگا۔ تو خیال آیا کہ ضرور یہ بے غم ہوگا، میں ایسا ہونے کی دعا کرا لوں۔ پھر دل میں کہا قبل دعا کرا لینے کے اس سے حالت دریافت کر لینا چاہیے، پوچھ بھی لینا چاہیے، کہیں پھنسی نہ جاؤں، شاید کوئی مخفی حالت ہو۔ چنانچہ اس سے تمام واقعہ بیان کیا اور کہا بھائی مجھے خضر سے دعا کرانی ہے، میں تمہارے جیسا ہو جاؤں، بتلاؤ تو صحیح تم کو کوئی غم تو نہیں؟ اس نے ایک سرد آہ بھری اور کہا بھائی مجھ کو ایسا غم ہے کسی دشمن کو بھی نہ ہو، مجھ کو ایسا غم ہے جو کسی دشمن کی بھی نہ ہو۔ قصہ سنایا کہ ایک بار میری بیوی جو میری بڑی ہی محبوبہ تھی سخت بیمار ہو گئی، میں نے رونے لگا۔ اس نے کہا تم روتے کیوں ہو؟ میں مر جاؤں گی، تم اور شادی کر لینا۔ میں نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ بولی ممکن ہے، اب تو تیرا ایسا ہی خیال ہو مگر پھر نہیں رہ سکتا۔ بہت دیکھا یہ سب باتیں ہیں۔ جب اس کو کسی طرح یقین نہ آیا تو اس نے شدت عشق میں اپنا اعضاء کاٹ ڈالا اس کے سامنے۔ اب یقین ہو گیا، اتفاق وہ مری نہیں، اچھی ہو گئی اور میں بیکار ہو گیا۔ اب وہ کمبخت نوکروں سے سازش کرتی ہے اور یہ سب بچے دوسروں کے ہیں، میرے نہیں ہیں۔ اس نے کہا بھائی تو بڑے ہی گندے غم میں مبتلا ہے، اللہ بچاوے۔ آخر حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گیا اور سارا حال سنایا اور پوچھا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا بس دین کی دعا کر دیجئے، اللہ مجھے دیندار بنا دے۔ دنیا میں رہ کر کوئی کہہ دے کہ بے غم ہوں، ظاہری کی چمک دمک پہ نہ جانا، کون کس غم میں گھل رہا ہے اور جس چنگاری میں جل رہا ہے اندازہ نہیں ہے۔ ایک اللہ کا دین ہے، بس ایک اللہ کا دین۔ زندگی میں ٹھنڈک چاہیے، زندگی میں سکون چاہیے،
زندگی میں راحت چاہیے، زندگی کا مزہ چاہیے، تو جو جس قدر دین میں ترقی کرے گا ان نعمتوں میں بھی ترقی، باقی کسی چیز میں نہ آپ کو 2 کروڑ کی گاڑی متاثر کرے، نہ 3,000 گز کی کوٹھی متاثر کرے، نہ کسی کا بینک بیلنس متاثر کرے۔ ہاں دین ہے مزے میں، دین ہے تو مزے میں، اور اگر یہ نہیں تو یقین جانیے کچھ بھی نہیں، یقین جانیے وہاں کچھ بھی نہیں، ایک اللہ کا دین۔ تو دنیا بھلی ہوگی جب دین بھلا ہوگا، دنیا اچھی ہوگی جب دین اچھا ہوگا، دنیا میں ترقی ہوگی جب دین میں ترقی ہوگی۔ یہ سبق یاد کر لو، حقیقت یہی ہے۔ اللہ رب العزت بھائی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے نا تو ہماری نظر میں اپنے بچوں کی پہلی ترجیح دینداری ہے، کیونکہ پتہ ہے جب یقین ہے نا کہ دین سے میرے بچے کی دنیا بنے گی تو پہلی ترجیح کیا ہوگی؟ اس کو میں دیندار بناؤں گا۔ میں اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں دوں گا جہاں دین ہوگا، میری سب سے پہلی ترجیح دین ہو جائے گی، اس لیے کہ میرا یقین اور ایمان ہے کہ ان بچوں کی دنیا بھی تب ٹھیک ہوگی جب دین ہوگا۔ تو آدمی کی ترجیحات ہی بدل جائیں گی، زندگی کے فیصلے ہی بدل جائیں گے، دین اصل۔ اس لیے اللہ سے دین کی بڑھوتری مانگا کرے، دین کی بڑھوتری مانگا کرے، دین کی ترقی مانگ کرے، پھر دنیا بھی مانگ کرے۔ اللہ رب العزت بھائی ہمیں خوب دین میں ترقی نصیب فرما دے، اور دین کی حقیقت اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اور دنیا عافیت والی، ایمان والی، سلامتی والی عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہمارا ظاہر باطن اپنے پسند کا فرما دے۔ اے اللہ ظاہری کمزوریوں سے بھی نجات نصیب فرما، باطنی کمزوریوں سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری خلوتیں جلوتیں سبھی اپنی پسند کی بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہر آنے والا دن ہدایت کے لحاظ سے، عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کے دلوں میں آخرت کا سچا شوق پیدا فرما، سچی رغبت پیدا فرما، دنیا عافیت والی عطا فرما، حلال لقمے والی عطا فرما، سکون اور راحت والی عطا فرما، ایمان کی ترقی والی نصیب فرما، دین میں اضافے والی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیشہ ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما، بری صحبت سے، برے لوگوں سے، برے مزاج کی زندگیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔